نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے متعلق لوگوں کا نظریہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ بہت سے دیندار لوگ بھی، نمازی، روزے دار، قرآن و سنت سے منسلک بھی یہ سوچ و بچار رکھتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یا یہ نظریہ رکھتے ہیں بہت سے لوگ کہ جادو جو انسان پی لیتا ہے، کھا لیتا ہے، خاص طور پہ، یا جو دفن ہو چکا ہے، جل چکا ہے، بہہ چکا ہے پانی میں، اس کا توڑ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ نا امید ہو کر جہاں بھی جاتا ہے نا امیدی کے ساتھ جاتا ہے، اور یہ سوچ اس کی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو جو بتلاتے ہیں اسی پر یقین کر کے نا امیدی کو اپنے گرد بالکل گھیرے کی شکل میں مضبوط کر لیتا ہے۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی بھی دنیا کا جادو کیوں نہ ہو، چاہے وہ جلا دیا گیا ہو، پلا دیا گیا ہو، دفنا دیا گیا ہو، بہا دیا گیا ہو پانی میں، اس کا توڑ ضرور ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے 100% ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو اس کا توڑ، کوئی کر نہ سکے اس کا توڑ۔ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کا خود علم مضبوط نہیں ہوتا، جن کو قرآن و سنت کی آگاہی نہیں ہوتی، اور جن کے پاس روحانی طور پر اتنے اوراد، وظائف، چلہ کشی اور مضبوطی نہیں ہوتی کہ وہ دفاع اپنا کر سکیں یا دوسرے کا کر سکیں، جس کی وجہ سے اکثر ایسے لوگ جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی درگاہیں، خانقاہیں بنا کر اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عامل ہیں، علاج کرنے والے ہیں، لیکن نہ خود چلہ کشی کی، نہ خود مضبوطی لائی، اور نہ جو ہے اپنے اندر جو ہے روحانی قوت ہے دفاع کی، یا دفاع اپنا کرنے کی یا دوسرا کے کرنے کی۔ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو دیکھ کر پہلے خوف زدہ کر دیں گے۔ پہلی نشانی یاد رکھیں کہ معالج مضبوط جو ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے حکیم ہو، چاہے وہ روحانی اعتبار سے کوئی عامل ہو، اگر وہ صحیح علم رکھنے والا ہوگا وہ آپ کو نا امید نہیں کرے گا، وہ آپ کو ڈرائے گا نہیں، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر کہ اوہ ہو آپ تو بچ ہی نہیں سکتے، آپ کی تو حالت بہت خراب ہے۔ یہ جملہ کہنے والا سمجھ لے ڈاکٹر کو چھوڑ دے، او یہ ڈاکٹر ہی میرا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بشروا ولا تنفروا، مریض مر بھی رہا ہو تو اس کو بشارتیں سناؤ، اس کو نا امید نہ کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مر بھی رہا ہے نا اگر مریض، تو اس کو نا امیدی نہ دلاؤ، اور جو آپ ہی کو ڈرک کہہ دے کہ بس آپ تو بچ ہی نہیں سکتے، وہ ڈاکٹر کو چھوڑ دیں، اس حکیم کو بھی چھوڑ دیں، اس معالج کو چھوڑ دیں، اور جو عامل آپ کو کہہ دے کہ جی آپ کا تو جادو بہت ہی خراب ہے، آپ نے تو ایسا جادو کیا ہے تو آپ کے تو گھر پورا تباہ ہو جائے گا، بس سمجھ جائیں اس کو آتا ہی نہیں ہے کچھ۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کچھ نہیں آتا، وہ آپ کو خوف زدہ کر کے آپ سے کچھ لینا چاہتا ہے، کچھ نکلوانا چاہتا ہے۔ یہی حال سارے کرتے ہیں نا، پولیس والا بھی یہی کام کرتا ہے، وکیل بھی یہی کام کرتا ہے، ڈرائے گا نہیں تو پیسہ ہی نہیں نکالے گا بندہ، اور اس کو ڈراؤ تو وہ اپنا پوری زمین دینے کو تیار ہو جائے گا، سونا دینے کو تیار۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو جو ڈرائے نہ سمجھ لیں یہ کسائی ہے، یہ معالج نہیں ہے۔ کہ پہلی بات ہے جس کے پاس علم ہوگا، جو صحیح ماہر معالج ہوگا، چاہے ڈاکٹر، میں اب اس میں ساروں پہ فٹ ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے کہے گا کہ نہیں اس کو امید دلاؤ، آدھا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اگر آپ بالکل ڈیڈ بھی ہیں، آدھا ٹھیک ہو جائے گا امید دلانے پہ۔ اور انسان کی قوت مدافعت مضبوط ہو جائے نا تو بندہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے آج دنیا کی سائنس اور اطباء آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سک رہے، آج ترقی یافتہ دور میں بھی۔ آپ نے کہا امید دلاؤ، کہ ایک آدمی نا امید ہو جائے تو ویسے ہی مر جاتا ہے، اب اس کی عادی صحت ہو جائے گی، آپ امید دلائیں، پیار سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، اور پھر آپ اسے کہیں یہ پڑھو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔
اگر اس پہ 100% جادو ہے نا، کالا جادو ہے، سیاہ جادو ہے، کوئی بھی جادو، آپ سرخ جادو کہہ رہے، سفید، یہ نام ہم نے رکھے ہوئے، جادو ایک ہی ہوتا ہے، جادو سحر، بس بات ختم۔ آگے نام جو آپ کو کہنا ہے آپ پہ تو سفید جادو ہے، آپ پہ سرخ، پھر بھی سمجھ جائے جھوٹا ہے، اس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا سفید، سرخ، کوئی رنگ قرآن نے کہا، قرآن میں تو ایک لفظ آیا ہے سحر، بس جادو۔ اب آگے رنگ کس نے تمہیں بتائے؟ رنگ تم نے کون سی اقسام رکھی؟ یہ کہاں سے رکھی؟ کسی حدیث سے، کسی فقہ کی کتاب سے نہیں، بس اپنے ہی ٹوٹکے ہیں اور جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ جادو جادو ہوتا ہے، بس بات ختم۔ اب جادو کی کون سی اقسام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اور وہ سخت ترین قسم تھی جادو کی۔ میں اس کنویں پہ گیا ہوں، اس کنویں پہ وہ بند کر دیا گیا ہے، اب نظر نہیں آتا عام لوگوں کو، تو ہم تو جا کے ایک ایک جگہ ریسرچ کرتے ہیں جادو کی، جو اب حضور علیہ السلام کا بات میں اپنے اندازے پہ بتا رہا ہوں، یہ کسی روایت میں نہیں ہے، کہ نام ماں کا لیا تو اب جو ہے آپ کے نام کا پہلا لفظ لیا، آپ کی والدہ کے نام کا لفظ لیا پہلا، محمد کا میم لیا، آمنہ کا الف لیا، تو ماں بن گیا، ماں یعنی پانی۔ اب آپ پہ جادو وہ کاریگر ہوگا جو پانی میں پھینکا جائے گا، تو آپ کا جادو کنویں میں پھینکا گیا۔ اب یہ ایک قسم ہے، یہ عامل جادوگر یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کا توڑ قرآن سے ہوا۔ جب ہمارے نبی کے جادو کا توڑ قرآن سے ہو سک رہا ہے، تو جادو کی دیکھیں، ہم پہ جو جادو ہوگا وہ چھوٹے درجے کا ہوگا، جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس پہ جادو بڑی قسم کا ہوتا ہے، بڑے، کیونکہ چھوٹا موٹا جادو تو اس پہ کام ہی نہیں کرتا۔ اب جتنا بندہ دیندار ہوگا، تھوڑے بہتے وظائف پڑھنے والا ہوگا، تھوڑے بہتے جو ہے اوراد کا ماہر ہوگا، چاہے آپ کسی بھی صورت کے ماہر ہیں، آپ اس کو بہت پڑھتے ہیں تو آپ عامل بن گئے۔ اب آپ سارے عامل ہیں، ضروری نہیں کہ میں ہی کہوں جی میں ہی ہوں سب کچھ، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یاد رکھیں میری بات۔ آپ قل ہو اللہ تو سارے پڑھتے ہیں نا، تو آپ سورہ اخلاص کے عامل ہو گئے۔ اب آپ جو ہے کوئی وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پڑھتے ہیں، آپ اس کے گویا کہ آپ کا کچھ پاور تو آ گئی نا۔ اب آپ پہ جادو چھوٹا کام نہیں کرے گا، آپ پڑھنے والے تھوڑا بڑے درجے کا کام کرے گا، اور آپ سے زیادہ کوئی پڑھنے والا ہے تو اس پہ اور بڑے درجے کا کام کرے گا، اگر کوئی اور زیادہ پڑھنے والا ہے اس پہ اور بڑے درجے کا کام کرے گا، چھوٹا موٹا اس پہ کام نہیں کرے گا، سٹیپ چلتے رہیں گے۔ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تو وہ سب سے ٹاپ کا جادو تھا، بات سمجھیں آپ کا۔ اب اس جادو کا توڑ کہاں سے ہوا؟ سب سے ٹاپ کے جادو کا، سب سے مضبوط جادو کا توڑ کس سے ہوا؟ قرآن سے، سورہ فلق ناس سے ہوا۔ اب جب حضور کے جادو کا توڑ قرآن سے ہو رہا ہے تو آپ کو کہا جائے جی آپ کا تو توڑ ہی نہیں ہو سکتا، آپ کو تو بہا دیا گیا ہے، کھلا دیا گیا ہے، پلا دیا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جادو آپ کے جسم کے اندر خون میں شامل ہو جائے، ہم یہ جو آپ کو لکھے ہوئے قرآنی آیتیں پلاتے ہیں، کیوں پلاتے ہیں؟ اور میرا یہ سادہ طریقہ ہے، بس پلاؤ، قرآن پڑھو، پھونکو، اور قرآن لکھا ہوا پلاؤ، کہ خون سے، حضور نے فرمایا مجری دم ہوتا ہے شیطان، یہ جادو خون میں چلا جاتا ہے، اور اس کو خون سے نکالنے کے لیے یہ پیا جاتا ہے اور یوں نکل جاتا ہے، ایک دم جو ہے آپ کے پانی کی شکل میں، آپ کے جسم سے فضلے کی شکل میں یا پسینے کی شکل میں نکل جاتا ہے اکثر یہ، اور آہستہ آہستہ سے بہتر ہونا شروع ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی پیتے ہیں آہستہ آہستہ جسم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں کہوں جی بس پڑھتے رہو، خالی وظیفوں سے نہیں ہوگا، پینے سے اندر جو ہمارے خاص یہ پیتے ہیں آپ، یہ کیونکہ اس کے پوری زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے، 1.25 لاکھ لکھے ہیں، یہ لکھ کر پھر اس کے بعد اس میں تاثیر آ جاتی ہے۔ اب جادو کا توڑ کیسے ہوگا؟ پینا، دفنانا، جو بھی جادو ہے، بڑے سے بڑا جادوگر ہے، جادوگر نے جادو کیا ہے، آپ پہلے نا امیدی چھوڑ دیں کہ جادو کا توڑ آپ کا 100% ہو جائے گا، ایک بات ذہن نشین کرنا۔ دوسرا، بار بار کوئی جادو کر رہا ہے، یہ بھی ذہن سے نکال دیں۔ جادو ایک ہی بار کرتا ہے، کوئی بار بار کرتے ہیں بعض لوگوں پہ، لیکن سب پہ نہیں ہوتا۔ آپ پہ کون بار بار جادو کرے گا؟ وہ تو عمران خان پہ کوئی کرے، نواز شریف پہ کرے، کوئی پیپلز پارٹی پہ کرے۔ اب عام بندے پہ کون پہ اتنا پیسہ خرچ کرے گا کہ جادو کا صحیح ماہر سے لیں 10-20 لاکھ کا تعویذ اور وہ مضبوط بیٹھ کے چلے کاٹے؟ تو آپ پہ اتنا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ آپ کے ذہن سے نکال دیں خناس کہ مجھ پہ بار بار جادو ہو رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے آپ پہ۔ اور جو عامل آپ کو کہے جی بار بار آپ پہ جادو ہو رہا ہے، اب کیا کروں میں تو تنگ آ گیا ہوں آپ کے کاٹ کر کے، یہ بھی جھوٹ ہے، آپ ذہن سے نکال دیں۔ جادو کروڑ میں سے 2 بندوں پہ بار بار ہوگا، کروڑ میں سے 2 بندوں پہ، لیکن سب پہ نہیں ہو سکتا
4 औरत कह रही है जी मुझ पे अभी जो औरतें बैठी हैं सारा दिन यही कहेंगे जी हम पे बार बार जादू हो रहा है, आप कहेंगे बार बार जादू हो रहा है, इतना पैसा किसी के पास है फजूल? 1000-2000 का वो जादू तो नहीं करेगा। जादूगर जो गलत काम करता है वो बड़ी रकम से अपना ईमान बेचता है ना, वो 500 या 1000 के लिए ईमान तो नहीं बेचेगा। तो वो माहिर होगा और बेईमान होगा, काफिर हो जाएगा जब जादू करेगा। तो काफिर होगा या नहीं होगा? ईमान तो उसका खत्म हो जाएगा। तो फिर वो आप पे बार बार नहीं करेगा, बार बार एक ही बार करेगा। आप इलाज सही करें। आप यकीन, पहली बात इलाज की 3 चीजें मैं बता रहा हूं। पहले यकीन मजबूत रखें कि मेरा इलाज सिर्फ किससे होगा? कुरान से। ये यकीन मजबूत रखें। फिर जिससे इलाज करा रहे हैं पहले परख ले अपना नजरिया, अपना सोचो विचार। जब आपको मुतमईन हो जाए फिर उस पर यकीन मजबूत रख लें, इधर से ही ठीक होऊंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये बंदा देखेगा, इधर मेरे पास आया, महीना 1.5 महीना आया, कहा जी मैं ठीक ही नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। फिर उधर गया, महीना 1.5 महीना, कहा मैं कहीं और चला जाता हूँ। ऐसे होते हैं लोग या नहीं? आपको मैं अभी बताता हूँ। आप मक्का मुकरमा में चले जाएं, 2 महीने मक्के में रहें, 4 महीने रहें, कई लोग साल से रह रहे हैं, तवाफ करी जा रहे हैं 1 साल से, दुआ जो कर रहे हैं वो कबूल ही नहीं हो रही। तो क्या तवाफ ही छोड़ दें? दर ही छोड़ दें काबे का? छोड़ सकता है कोई कि जी मैं तो इतनी दुआएं की हैं, मैंने तवाफ कर लिए, उम्रे कर लिए हैं, हज भी किया है, लेकिन मेरी वो मुराद ही पूरी नहीं हुई? ऐसे लोग हैं या नहीं बताएं? तो क्या इसमें गलती किसकी है? काबे में कमी है या काबे वाले में कमी है? कमी किस में है? पढ़ने वाले में। वो अपने पे तवज्जो नहीं देता कि मैं जो वजीफा पढ़ रहा हूँ, वजीफा भी पढ़ रहा हूँ, तनख्वाह भी देख रहा हूँ। ऐसे है या नहीं? वजीफा भी पढ़ रहा हूँ तो साथ बच्चों से बातें भी कर रहा हूँ, वजीफा भी कर रहा हूँ, साथ मोबाइल भी देख रहा हूँ, कॉलें भी सुन रहा हूँ। तो इस वजीफे से फायदा नहीं होगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये यकसुई वाला। तो आप मुआरिफ पे यकीन मजबूत रखें, तवज्जो और उसके साथ ताल्लुक ना छोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपका मसला हल कर देगा। थोड़ा वक्त लगेगा, बाज़ का फौरी हो जाता है, बाज़ का हफ्ते 2 हफ्ते, महीना 1.5 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आप कहो जी नहीं बस अब उधर जाओ, अब उधर जाओ, ये बंदा पूरी जिंदगी ठोकरें खाता रहेगा, एक जगह से भी ठीक नहीं होगा। दर दर वाला कहीं ठीक नहीं होता, एक दर वाला हर ठीक हो जाता है। अब हम मुसल्ला छोड़ नहीं सकते, अल्लाह के घर को, मस्जिद को छोड़ नहीं सकते, नमाज छोड़ नहीं सकते, हमारी चाहे मुराद पूरी हो या ना हो। जब हमारा ज़हन मान गया है कि ये दर ही है, बस याद रखें ये बात। अब 2 बातें समझ ली, यकीन कुरान पे हो, यकीन मुआलिज पे हो। तीसरा सूरह ताहा की आयत है, आयत नंबर 95 है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर से वापस आए और आपने देखा कौम बछड़े के सजदे और पूजा में लग गई है, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से गुस्से से आकर दाढ़ी पकड़ी, उनकी सर के बाल पकड़े। उन्होंने कहा मैं बूढ़ा आदमी, कौम सामरी के पीछे पड़ गई थी और सामरी ने इनको गुमराह किया, बड़ा जादूगर है वो। और पहला जादूगर टॉप का जो अगर है इस कायनात में, वो इंसानों में सबसे बड़ा जादूगर वो सामरी था। उसने जादू की बुनियाद गोया के रख दी। हारूत और मारूत तो फरिश्ते थे जो जमीन पर उतरे, ये इंसान था, मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है इधर से हटे, तो आपने नबी ने जिस लहजे से पूछा, देखिए नबी जलाल में थे, और नबी मूसा का जलाल तो सबको पता है कि उन्होंने तो अपनी अखज़ल अलवाह, वो तख्तियां भी तौरात की यूं जोर से रख दी थी जमीन पर, और अल्लाह से भी बहस कर पड़ते थे। और आप जलाली पैगंबर थे, और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के लिए अपने भाई को ही यूं गिरबान से पकड़ लिया कि मेरी कौम को क्यों शिर्क से तुमने नहीं रोका। तो इतना जलाली पैगंबर, जब उन्होंने अपना लहजा इख्तियार किया ना, तो जादूगर सारे जादूगरों का बाप गोया कि आप समझे, सारे जादूगरों का बाप, यानी जादूगर टॉप का। आज दुनिया के सारे जादूगर उसको अपना पेशवा मानते हैं, मुक्तदा मानते हैं। उसकी कब्र पे सुलाला जाकर ना जादू के मुराकबे करते हैं, जादू की प्रैक्टिस करते हैं। और वो बदबख्त इंसान सामरी जो है वो यूं बैठा हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में गए, और आपने जैसे लहजे में पूछा, तो आप ये सारी बातें जो मैंने बोल रहा हूं ना, आप ये नक्शा अपने ज़हन में खींचें और आप तस्वुर करें, और फिर आप ये आयत पढ़नी है आपने, फिर आप इसका जलाल देखिएगा। ये जादूगर जो आप पे जादू कर रहा है या जो जादू करा रहा है, ये दोनों जो है दहल जाएंगे, आपसे रुक जाएंगे, और इनकी कुव्वत
بالکل ویک ہو جائے گی اور آپ ان پہ حاوی ہو جائیں گے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ حاوی ہو گئے تھے اور اللہ نے آج تک ان کو ان پہ حاوی رکھا ہے۔ اب وہ جملہ آپ نے جا کر ایک جملہ کہا، قال آپ نے ایک جملہ، قال فما خطبک یا سامری، فما خطبک یا سامری، سامری یہ تو نے کیا کیا ہے؟ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ تو نے کیا کیا غصے میں، تو یہ آپ کا جملہ فما خطبک یا سامری، اے سامری بدبخت انسان یہ تو نے کیا کیا؟ اب آپ کے سامنے وہ ایک دم ڈر گیا۔ اگلی آیت بتا رہی ہے قال بصرت بما لم يبصر فقبضت قبضة من اثر الرسول۔ اب وہ آگے سے بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے ڈر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پہ آئے، زندگی کا گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑا تھا وہ فرعون کے پیچھے پانی میں اترے، اور انہوں نے جو ہے زمین چونکہ یوں ہو چکی تھے، دریا 2 لخت ہو چکا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ دریا کو ملوایا، اور فرعون جو ہے وہ اس میں ڈبکیاں کھانے لگا، اور جب اس نے ڈبکی کھائی تو اس نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو آپ نے ایک دم مٹی اس کے منہ میں پھینکی، تو آپ کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو اثر الرسول جو مٹی تھی میں نے وہ ایک دم آگے بڑھ کے اٹھا لی، اللہ نے مجھ پر منکشف کر دیا تھا آپ اور آپ کا گھوڑا اور آپ کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی، اس مٹی سے فنبذتها وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، مجھے دل کو اچھا لگا کہ میں یہ عمل کروں، چونکہ میں عمل کرنے کی پریکٹس کرتا تھا یعنی جادو کی، تو میں نے اس مٹی سے جادو کا آغاز کیا، وہ مٹی پہ پڑھائی کی، اس کو سونے کے بت بنا کر اس کے اندر بچڑے کے اندر رکھا، تو بچڑے میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور قوم جو ہے اس جادو کو دیکھ کر، طلسم کو دیکھ کر اس بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے۔ آج بھی لوگ شعبدوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں جو معجزہ کرامت نہیں جی شعبدہ دکھائے۔ اب یاد رکھیں سامری نے یہ صاف بات، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جملہ کیا تھا، سامری تو کہہ سکتا تھا میں جی بڑا جادوگر بن چکا ہوں، میں بہت آگے جا چکا ہوں، میری پریکٹس یہ ہے، میرے پاس بڑے جو ہے اس میں اللہ کی مدد ہے، نہیں۔ قال، یہ جملہ یاد رکھیں، قال آیت نمبر 95 سورہ طٰہٰ 95 نمبر آیت، قال فما خطبک یا سامری، ایسا جلالی جملہ تھا کہ وہ ایک دم ڈر کے سچی بات کر بیٹھا۔ اب آپ کے سامنے جب یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے جادو کرنے والا نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا، اپنا ہے پرایا ہے، جادوگر کون ہے، یہ سارے کے سارے خود بخود دہل جائیں گے۔ آپ 70 بار 7 دن تک اس کو پانی پہ دم کر کے پئیں، قال فما خطبک یا سامری، قال فما خطبک یا سامری۔ اب آپ یہ پڑھ کے جب پئیں گے تو سامری جو آج کے ہیں نا، جو آج کے سامری ہیں چھوٹے، یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے پست ہو جائیں گے، جیسے وہ سامری موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے پست ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ 70 بار یا سامری، یہ قال فما خطبک یا سامری کہیں گے تو 70 بار 7 دن تک پڑھیں گے، ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 70 بار روز پڑھیں گے 7 دن، تو 7 دن ان پر بھاری ہو جائیں گے، چاہے وہ سامری جادو کرنے والا ہے یا کوئی جادو کرانے والا ہے، اور وہ اسی انجام کو پہنچیں گے جس کو یہ سامری پہنچا تھا موسیٰ کلیم اللہ کا، کہ اس کو اللہ نے ایسی بیماری لگائی، سارے جو شرک کرنے والے تھے ان کو کہا گیا کہ ان کو خودکشی کریں، مارے ایک دوسرے کو، مرنا ان کے مقدر میں ہے، ان کی توبہ قبول تب ہوگی، اور وہ سارے کے سارے 70,000 بندے مارے گئے، اور یہ سامری بچ گیا۔ اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، کہ یا اللہ اسی نے تو ساروں کو گمراہ کیا ہے، شرک میں ڈالا ہے، غیر اللہ کے آگے سجدوں پہ ڈالا ہے۔ اللہ نے کہا اس کو وہ سزا دوں گا کہ رہتی دنیا یاد رکھے گی۔ لا مساس علیکم اليوم، گلیوں میں پھرتا تھا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور یہ کہتا پھرتا تھا کہ مجھے چھوؤ گے تو میرے درد نکل جائے گا، میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بیماری ابھی بھی کسی کو لگی تھی، ابھی حال ہی میں کوئی فوت ہوا ہے اور اس کو ایسی بیماری لگی تھی، پورا جسم اس کا مفلوج ہوتا گیا تھا، پھر اس کو وہاں سے لایا گیا، یہاں اس کی تدفین کی گئی، کیونکہ جو سامری کے جیسا بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کو یہی بیماری لگائے گا۔ وہ مصر سے دوڑتا دوڑتا، شام سے دوڑتا دوڑتا، پھر صحراؤں میں بھاگتا پھرتا تھا، کوئی بندہ مجھے ہاتھ نہ لگائے، یہاں تک کہ مسقط جیسی صحرا، اس وقت کوئی آبادی یہاں پہ نہیں تھی، ایک چھوٹا سا دیہات تھا، سلالہ میں جا کے مر کے گرا، اس کے جسم پہ جو ہے پھوڑے نکل گئے تھے، ایسی گندگی اسمیل آتی تھی، لوگوں نے اٹھا کے کھڈے میں پھینکا اور اوپر مٹی ڈال دی، اور آج اس کی وہاں قبر ہے۔
جادوگر جا کے پریکٹس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کی سب سے ملعون آدمی وہ سامری تھا اور اس وقت کا، اور پھر اللہ نے اس بدبخت کی قبر کو بھی جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ جو جادو کرے گا یا کروائے گا اس کا یہی انجام ہو جائے گا۔ تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔